ضمانتیں تو ڈکیٹ کی بھی ہوتی ہیں۔ تو عطا تارڑ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ نے شریف خاندان کے بھاری پتھر اٹھانے کے بعد جو وزارت اطلاعات لی ہے، آپ کا جو قد کاٹ ہے نا، وہ تو عمران خان کے گوڈے اور گٹر تک بھی نہیں پہنچتا۔ آپ کی تو اوقات بھی نہیں ہے کہ عمران خان کا ایک عظیم نام، عظیم لیڈر کا نام جو ہے وہ اپنی زبان سے ادا ہی کریں۔ آپ کی تو اوقات اتنی بھی نہیں ہے۔ میرے پاکستانیوں، آپ کیسے ہیں؟ بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ آج 9 مئی کے 8 کیسز کے اندر بری ہو چکا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ کہاوت جو ہے ایک انگریزی کہاوت ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ انڈاؤٹڈلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شک دیر آید درست آید، انصاف بے شک دیر سے ملا ہے، 2 سال کے بعد انصاف ملا ہے، لیکن یہ انصاف حقیقت پر مبنی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو بے شک لیٹ ہی فیصلہ کیا ہے، لیکن حق پر مبنی یہ فیصلہ دیا ہے۔ اور پاکستانی قوم جو ہے پھر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو سلیوٹ کرتی ہے کہ اس نے بے شک اس تنگ و تاریک دور کے اندر بھی، اس انتہائی مشکل دور کے اندر بھی عمران خان کے حق میں جو فیصلہ دیا ہے یہ 100% دیا ہے۔ اور اس سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے انڈائریکٹ یہ بھی میسج ڈیلیور کر دیا کہ یہ جو 9 مئی کے بڑے بڑے 8 کیسز بنے تھے عمران خان کے اوپر، یہ حق پر مبنی نہیں تھے، یہ جھوٹ تھے اور سراسر یہ جھوٹ تھے۔ اور عمران خان اور اس کی پارٹی کو، اس کی فیملی کو لتاڑنے کے لیے، انہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے، انہیں مینٹل ٹارچر کرنے کے لیے، انہیں اذیت دینے کے لیے، انہیں نیچا دکھانے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اور آج وہ 8 کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ موجودہ فارم 47 کی سیٹ اپ کے منہ پر دے مارے ہیں۔ وہ سب کیسز جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں۔ اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب جو ہیں، ان کی میں نے یہ سٹیٹمنٹ پڑھی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کے متعلق جسٹ ابھی ضمانتیں ہوئی ہیں، اور جس کے اوپر، ان ضمانتوں کے اوپر قوم جو جشن منا رہی ہے، ضمانتیں تو ڈکیٹ کی بھی ہوتی ہیں۔ تو عطا تارڑ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ نے شریف خاندان کے بھاری پتھر اٹھانے کے بعد جو وزارت اطلاعات لی ہے، آپ کا جو قد کاٹ ہے نا، وہ تو عمران خان کے گوڈے اور گٹر تک بھی نہیں پہنچتا۔ آپ کی تو اوقات بھی نہیں ہے کہ عمران خان کا ایک عظیم نام، عظیم لیڈر کا نام جو ہے وہ اپنی زبان سے ادا ہی کریں۔ آپ کی تو اوقات اتنی بھی نہیں ہے، اور آپ عمران خان کے اوپر جو ہے نا وہ بے جا قسم کے الزامات لگاتے ہیں اور زبان درازی کرتے ہیں۔ اور باقی جو معافی والا معاملہ چل رہا تھا، اس کے اوپر بھی وہ معافی کا معاملہ بھی سہیل وڑاج صاحب کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ واضح الفاظ میں کہا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ جو حرکتیں ہیں نا، یہ جو حرکتیں کر رہا ہے، یہ جو صحافی، سینئر صحافی، اسے سینئر صحافی کہنا صحافت کی توہین ہے۔ اس نے جو کیا ہے وہ اس نے ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر کیا ہے، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کیا ہے، اور اس نے سب جھوٹ اور بکواس پر مبنی سٹیٹمنٹس دی ہیں جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ابھی یہ ثابت ہوا کہ سورج جو ہے، تاریک راتوں کے اندر سورج جو ہے وہ طلوع ہونا شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔